अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मुदस्सर नवाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई मजहबी मुनाफरत, उसके नुकसानात और उसके हल के लिए हम क्या कर सकते हैं और हुकूमत पाकिस्तान क्या कर सकती है। नाजरीन, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इस्लाम को हर शोबा ज़िंदगी में नाफज करें और इस बात की तसल्ली करें कि कोई काम गैर इस्लामी तरीके से ना हो। उसके लिए चंद गुजारिशात हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक उलमा की कौंसिल बनाई जाए जिसमें हर मकतबा फ़िक्र के 2 या 3 लोग भेजे जाएं। ये उलमा कौंसिल वफाकी सतह पर भी बन सकती है और यही सूबाई सतह पर भी बन सकती है। उसमें हर मकतबा फ़िक्र को नुमाइंदगी दी जाए और उसका काम यह हो कि वो किसी भी किस्म का कोई शरई मसला हो, इस्लामी मसला हो, तो उसके बारे में फतवा दे, मुतफिका फतवा, जो उसके उस मकतबा फ़िक्र में के वो खुतबा उस मकतबा फ़िक्र को मानने वाले तमाम लोग जो हैं वो उसको माने और उस पर अमल करें। अगला काम, जुमे के खुतबे और ईदैन के खुतबे वो यही उलमा कौंसिल बनाए, यही तैयार करे और जिस सूबे में जिस 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 जुबान में भी चाहिए उसका तर्जमा करके उन सूबों को भिजवा दिए जाए। इस उलमा कौंसिल की कम से कम महीने में 2 मीटिंग्स होनी चाहिए ताकि जो भी मसाइल पैदा हों इन 15 दिनों में उनका हल निकाला जा सके, उस पर गुफ्तगू शुरू हो सके और कोशिश करें कि जो भी वो फैसला करते हैं वो अवाम तक पहुंचा दिया जाए ताकि अवाम को पता चले कि उलमा कौंसिल क्या कर रही है। ये कौंसिल सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत को रहनुमाई का जरिया बनाए और जो भी खुतबा तैयार करे, जुमे का हो या ईद का हो या जो भी फतवा दे, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत को ही बतौर शहादत इस्तेमाल करे। अगर किसी इमाम की, किसी भी और आलम की कोई राय शामिल करनी हो तो सिर्फ वही राय शामिल की जाए जो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुताबिकत रखती हो। ऐसी कोई चीज शामिल ना करें जो कुरान और सुन्नत से बाहर हो। दूसरा काम, पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी मसाजिद हैं उनका अंदराज किया जाए, उनका रिकॉर्ड रखा जाए और यह हुक्म दिया जाए कि तमाम मसाजिद हैं उनमें एक कमेटी बनाई जाए जो कमेटी मस्जिद के तमाम इंतजाम इंसराम की जिम्मेदारी लें और वो कमेटी इस बात को यकीनी बनाए कि मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ शरई काम हो, इस्लामी काम हो और किसी किस्म की मजहबी मुनाफरत या इससे मिलता जुलता कोई भी बयान वहां से जारी ना हो। ये मसाजिद जो हैं इनको एक लाया अमल बना कर दिया जाए और इस बात की यकीनी बनाया जाए कि मसाजिद जो हैं वो बच्चों की तालीम और तरबियत को और कुरान की तालीम को यकीनी बनाएंगी, इनके बच्चे वहां आएंगे और कुरानी तालीम हासिल करेंगे। इन मसाजिद को एक मरकज की शक्ल अख्तियार कर देनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मस्जिद नबवी थी वो एक दरसगाह भी थी, तालीम गाह भी थी, वहां नबी पाक सल्लल्लाहु मशवरे भी करते थे और फैसले भी करते थे और तालीम और तरबियत भी करते थे और उस मस्जिद से, मस्जिद नबवी से सिवाय इस्लाम की और रहमान की तालीम और तशरीह के अलावा और कोई काम नहीं होता था। तो हमारी जो मसाजिद हैं वो भी सिर्फ यही काम करें, इसके अलावा कोई और काम ना करें। तीसरी बात, जो मसाजिद हैं उनमें इमाम मुकर्रर किए जाएं, वो चाहे कमेटियां मुकर्रर करें या उस इलाके के लोग उस कमेटी की मदद से मुकर्रर करें, लेकिन उन इमामों की कोई ना कोई तालीमी इस्तेदाद यानी उनकी काबिलियत होनी चाहिए, उनका कोई मयार होना चाहिए। उस मयार पर अगर वो पूरे उतरते हों तो फिर उनको इमाम मुकर्रर किया जाए।
اور ان کی ذمہ داری دی جائے کہ وہ جو مسجد ہے اس کو اچھے طریقے سے اسلامی طریقے سے چلائیں تاکہ کسی قسم کی مذہبی نفرت وہاں سے نہ نکلے. اور جو جمعے اور عید کا خطبہ ہے وہ وہی خطبہ پڑھا جائے جو علماء کونسل دی جائے ان کو دے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز اپنی طرف سے شامل کر کے اپنی مرضی سے کوئی بھی بیان نہ دیا جائے، کوئی بھی تقریر نہ کی جائے. اس سے یہ ہوگا کہ کسی بھی مکتبہ فکر کو کسی بھی تقریر سے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا، کیونکہ ساروں کے پاس وہی تقریر ہوگی، وہی خطبہ ہوگا جو متفقہ ہوئے گا، جس سے جو نفرتیں ہیں یہ کم ہو جائیں گے. تیسرا کام، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اتنے زیادہ فرقے بن گئے ہیں کہ جن کو اب ہم گن بھی نہیں سکتے. ان فرقوں کی اور لوگوں کو کہا جائے کہ اپنے آپ کو فرقہ پسندی میں، فرقہ بازی میں شامل نہ کریں، خود پڑھنے کی کوشش کریں، خود تعلیم حاصل کریں، اور کسی بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہیں، وہ صحیح ہیں، وہ جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو اس اپنے ٹھیک ہونے کو، اپنے درست نقطہ نظر کو وہ اپنے آپ تک رکھیں. اپنا صحیح کسی دوسرے پہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر کوئی اپنا ٹھیک پن ہے وہ کسی دوسرے پر ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی وقت مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہر بندہ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے وہ اپنے صحیح پن کو اپنے آپ تک رکھے. ہر دوسرے بندے کو اس کے اپنے نقطہ نظر کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے. ناظرین، جب یہ فرقہ بندیاں مذہبی منافرت میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو یہی سب سے بڑا فتنہ ہے، یہی سب سے بڑا نقصان ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب یہ مذہبی منافرت سیاست میں آ جاتی ہے تو اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 90 کی دہائی میں اور 2000 کی دہائی میں شیعہ اور سنی کی منافرت سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہی جو مذہبی فرقہ پسندی تھی، فرقہ پرستی تھی، یہ مذہبی منافرت میں تبدیل ہو گئی. لوگ سمجھتے تھے کہ جو ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے، جو دوسرا کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اس مذہبی منافرت نے جب سیاست میں قدم رکھا، جب یہ سیاست میں آئی، تو اس کی جو آخری شکل ہے، جو آخری شکل بنی، وہ ٹی ٹی پی تھی. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے نظریات کیا ہیں. وہ صرف اور صرف اس اسلام کو جس کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی کو ہر جگہ پر نافذ ہونا چاہیے. اس ٹی ٹی پی نے باقی اسلامی ممالک کو نقصان کچھ پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اس نے پاکستان کو جڑوں سے ہلا کے رکھ دیا. ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اس ٹی ٹی پی کی وجہ سے اور اس مذہبی منافرت کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں. میں آپ کو تاریخ کی ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب مذہبی منافرتیں بڑھ جائیں تو اس سے کتنا زیادہ نقصان ہوتا. 1949 میں آئرلینڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک کا نام رکھ دیا گیا فری آئرش اسٹیٹ اور دوسرے کا نام رکھ دیا گیا ناردرن آئرلینڈ. جو ناردرن آئرلینڈ تھی اس میں زیادہ تر پروٹیسٹنٹ تھے، بہت تھوڑے رومن کیتھولک تھے. اور جو فری آئرش اسٹیٹ تھی اس میں 70% کیتھولک تھے اور نہ ہونے کے مطابق، نہ ہونے کے قریب پروٹیسٹنٹ تھے. جب
ناردرن آئرلینڈ میں پروٹیسٹنٹ نے مذہبی منافرت کو اس حد تک پہنچا دیا کہ انہوں نے رومن کیتھولک کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بند کر دیا، ان کی گلیوں میں جانا بند کر دیا، ان کے جو گرجا گھر تھے ان میں لوگوں کا داخلہ بند کر دیا، ان کی ناکہ بندی کر دی، اور اس اتنا زیادہ تنگ کیا کہ وہ بغاوت پہ اتر آئے۔ اور جو سب سے پہلی بغاوت ہوئی وہ 1968 یعنی 1968 میں ہوئی، جس میں بیٹل آف بوگ سائڈ ہوئی۔ دونوں فرقوں نے آپس میں لڑائی کی جس میں سینکڑوں افراد مارے گئے۔ اس کے نتیجے میں جو برطانیہ کی حکومت ہے انہوں نے یہاں سے فوجی دستے بھیجے تاکہ وہاں امن لایا جا سکے۔ وہ فوجی دستے وہاں 30 سال تک رہے، آتے جاتے رہے، لیکن اس مذہبی منافرت کو وہ ختم نہ کر سکے۔ اسی مذہبی منافرت میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن مارا گیا، وہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو متحدہ ہندوستان کا آخری گورنر جنرل تھا، اس کو مار دیا۔ کئی جگہ پہ سینکڑوں کار بم دھماکے کیے گئے۔ جو مارگریٹ تھیچر ہے اس کی ایک ریلی پہ حملہ کیا گیا، اور اس نتیجے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اور یہ جنگ جو ہے، یہ لڑائی جو ہے، جو مذہبی منافرت جو ہے، یہ 30 سال تک جاری رہی۔ 1998 میں گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ ہوا ٹونی بلیئر کے دور میں، جس میں یہ کہا گیا پروٹیسٹنٹ کی طرف سے کہ ہم کیتھولک کو ایک متناسب نمائندگی دیں گے اپنی اسمبلی میں، ان کو ماریں گے نہیں، ان کو قتل نہیں کریں گے، اور ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے۔ لیکن اس وقت تک اتنا زیادہ نقصان ہو چکا تھا، اتنی زیادہ نفرتیں آ چکی تھیں کہ آج 2022 میں بھی اگر آپ آئرلینڈ جاتے ہیں، ناردرن آئرلینڈ میں، تو آپ کو اس نفرت کی فضا، اس نفرت کا زہر آج بھی نظر آئے گا۔ ناظرین، میں نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی بھی طرح سے اس مذہبی منافرت میں آ کے اتنا آگے چلا جائے کہ ہمارے ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ اس کی روک تھام کے لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور اس میں جو سب سے زیادہ کام کر سکتی ہیں وہ ہماری حکومتیں کر سکتی ہیں۔ اور ان حکومتوں کو کرنے کے لیے جو میری رائے تھی وہ میں نے دے دی ہے۔ علماء کونسل کا قیام، مسجدوں کی رجسٹریشن، اماموں کا تقرر، اور مدرسوں میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔